پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے اور نفس کشی کو نفس کو پاک رکھنے کا طریقہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہیں کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے۔ آپ کو محنت کا بہت شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے، آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکیں۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس فکر ہی میں تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گویا آپ کے دل کو تسلی مل گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ آپ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے اس سیب کو کھایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آ گیا، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اسے نوش فرما لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو اسے کھا لیا ہے، لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج جو میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے یہ مجھ پر جائز ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جہاں سے آیا ہے اسی طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو یہ میرا گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے اسے آتا دیکھا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اس جانب چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ آپ کو اچانک ایک سیبوں کا باغ دکھا جو اس دریا کے کنارے ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے کنارے ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر دریا میں گرا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ آپ نے جیسے ہی باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بزرگ یہ سب سن کر پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو ایسے درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس باغ کی دیکھ بھال کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑ توڑ کر بازار میں بیچ کر آؤ گے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ بول رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح اور شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ادا بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں معاف کروں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شرط؟ کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، وہ جوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں لیکن میری غلطی معاف کر دیں۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریکہ حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نظر ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ یہ میری دلہن نہیں ہو سکتی کیونکہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیر سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت ہی خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے تو آپ بھاگے اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر دوڑے اور باہر دوڑتے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کیا ہوا، گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں حضرت، پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کوئی اور عورت ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ اور بزرگ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نابینا وہ اس لیے ہے کہ اس نے نامحرم کو آج دن تک دیکھا نہیں، پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ غیروں تک چل کر کبھی نہیں گئی، یہ بہت بڑی عابدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا دولہا ملا۔
اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔